بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری کہانی ہے حلال لقمہ۔ لاہور کے قریب ایک اجرا نامی اسلامی قصبہ، اس زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ اس وقت اجرا کی آبادی لاہور سے بالکل الگ تھی اور لمبے فاصلے تک گئی تھی۔ اس قصبے کی جامع مسجد میں اچانک ایک دن نماز مغرب پڑھی جا رہی تھی کہ اچانک نہایت ہی دبلا پتلا مسافر آیا اور نماز میں شامل ہو گیا۔ آخر میں وہ ایک کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، لیکن اس کی صورت با اثر تھی۔ نماز پڑھی گئی، نمازی اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہاں کا رہنے والا نمازی مسلمان کھانا لے کر مسجد میں داخل ہوا اور اس مسافر سے بولا کہ آپ بھوکے ہوں گے، میں کھانا لایا ہوں، براہ کرم تناول فرما لیں، آپ کی بڑی عنایت ہوگی۔ مسافر نے جواب دیا کہ مجھے کچھ پرہیز ہے۔ مقامی مسلمان نے جواب دیا کہ حضرت آپ کچھ فکر نہ کریں، یہ سادہ سی روٹی ہے، کم مرچ ہے، گھی بھی بازاری نہیں ہے۔ مسافر نے جواب دیا بھائی میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ مقامی مسلمان نے پوچھا پھر کیا مطلب ہے؟ یہ مسافر چپ ہو گیا اور مقامی مسلمان اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ مسافر نے زبان کھولی اور کہا کہ جناب مجھے معاف فرمائیں گے، امید ہے مجھے آپ سے کچھ بھی کہنے سننے کی مجھے ضرورت نہ تھی، لیکن آپ کھانا لے کر آ گئے تو مجبوراً مجھے عرض کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شریعت اسلام میں طعام میں حلال نماز پنجگانہ ہی کی طرح ہے کہ اگر کسی مسلمان کا لقمہ حلال نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں نہ اس کے فرض قبول ہوتے ہیں نہ نفل۔ چونکہ انگریزی راج میں حلال اور حرام کی تمیز اٹھ چکی ہے، اس واسطے میں جب تک پوری طرح جان پہچان نہیں کر لیتا کسی بھائی کو بھی کھانے کی تکلیف نہیں دوں گا۔ مقامی مسلمان نے کہنا شروع کیا حضرت آپ نے یہ کیا فرمایا؟ معاذ اللہ میں حرام خور نہیں ہوں، یہ چوری کا مال نہیں ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ میں ایک منڈی میں آڑھتی ہوں اور اپنی محنت سے مزدوری کر کے روزی کماتا ہوں، آپ اس کا وہم نہ کیجیے۔ تو مسافر نے جواب دیا تو پھر کسی مرحلے میں سود کا لینا دینا نہیں ہوتا؟ جس پہ مقامی مسلمان نے جواب دیا کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، کئی مواقع پر ہم کو منڈی سے قرض دینا پڑتا ہے اور مقررہ شرح سے سود بھی دینا پڑتا ہے، اسی طرح تجارتی مال کے ہر پھیر میں ایک دوسرے سے بھی ہم سود وصول کر لیتے ہیں۔ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو تکلیف ہوئی۔ احکام قرآن کے مطابق وہ تجارتی منافع جس میں سود کی آمیزش حلال نہیں کہا جا سکتا۔ میں مجبور ہوں، ہو سکتا ہے تجارتی لین دین کی وجہ سے آپ سود لینے پر مجبور ہوں، لیکن میں مجبور نہیں ہوں۔ بے شک آپ کو تکلیف ہوئی اور آپ کی دل شکنی ہوئی ہوگی، مگر آپ کے لیے اسلامی اخلاق کی وجہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے لیے مجھے معاف فرما دیں گے۔ مسافر نے مقامی مسلمان سے رخ پھیر لیا اور قبلے کی طرف منہ کر لیا اور یاد خدا میں مشغول ہو گیا۔ مقامی مسلمان نے نہایت ندامت کے ساتھ برتن اٹھائے اور سر جھکا کر واپس چلا آیا اور برتن گھر پہنچا کر ہمسائے کے ہاں پہنچا اور اس سے کہا کہ مسجد میں ایک مسافر بزرگ آئے ہیں، آپ اپنے ہاتھ سے کھانا لے کر جائیے اور انہیں کھلائیے۔ وہ ہمسایہ ہسپتال میں ڈاکٹر کا کام کرتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کھانا اٹھایا اور مسجد جا پہنچے۔ مسافر نے عربی اور بڑی خوشنودی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سے تعارف اور جان پہچان کی۔ ڈاکٹر صاحب ذرا بطونی بزرگ تھے، انہوں نے کہانی سنانا شروع کر دی اور فرمایا مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، میری 100 روپیہ تنخواہ ہے، 2-4 روپے اوپر سے آ جاتے ہیں روزانہ۔ بڑا لڑکا کچہری میں ملازم ہے، وہ 85 روپے پر تنخواہ پاتا ہے اور 2-4 روپے روزانہ وہ بھی لے کر آتا ہے۔ ہماری اپنی زمین ہے جہاں سے سال کا غلہ آ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کہانی ختم ہوئی تو مسافر نے انہیں نہایت محبت اور شیرینی سے سمجھایا اسلام مقدس کی روح سے رشوت ستائی کس قدر بہت بڑا جرم ہے، اور آخر میں اپنی معذوری ظاہر کر کے کھانے سے انکار کر دیا۔ اس شخص کی گفتگو کس قدر سنجیدہ اور باوقار تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کے سامنے اپنی گردن خم کر دی اور بڑی ندامت کے ساتھ
کھانا اٹھا کر گھر واپس چلتے بنے۔ یہاں تاجر صاحب پہلے ہی ان کے منتظر تھے۔ یہ دونوں نہایت ندامت کے ساتھ ایک دوسرے کو اپنی کہانی سنا رہے تھے کہ 2-4 اور نیک دل مسلمان وہاں جمع ہو گئے۔ انہوں نے بھی یہ دونوں کہانیاں سنیں اور آنن فانن یہ بات پورے محلے میں عام ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب اور تاجر صاحب نے مل کر عرض کیا کہ اب یہاں سے کھانا بھجوانا چاہیے تاکہ اس پر سود یا رشوت کا الزام نہ آ سکے۔ چنانچہ اسی وقت ایک زمیندار کے ہاں سے کھانا بھجوایا گیا۔ مسافر نے ان سے پوچھا، آپ کے پاس کوئی گروی زمین تو نہیں ہے؟ جب صاحب نے اس کا اقرار کیا تو مسافر نے انہیں بھی پھیر دیا اور کہا، جو شخص مسلمان ہو کر زمین گروی رکھتا ہے اس کی کمائی حرام سے خالی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک عالم صاحب کو بھیجا گیا۔ اس میں یہ نقص پایا گیا کہ انہوں نے اپنی بہنوں اور لڑکیوں کو حکم شریعت کے مطابق جائیداد میں حصہ نہیں دیا تھا۔ اس واسطے مسافر نے ان کا بھی کھانا رد کر دیا اور فرمایا، آپ بہنوں اور لڑکیوں کے حصے کے شرعی غاصب ہیں اور آپ کے ہر لقمے میں آدھے سے کم حرام شامل نہیں ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ مغرب کے بعد سے شروع ہوا اور رات کے 9 بج گئے۔ متعدد مسلمان کھانا لے کر گئے مگر مسجد سے شرمندہ ہو کر واپس آ گئے۔ مسافر مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہر ایک مسلمان جو کھانا لے کر جاتا تھا اسے قرآن کسوٹی پر پرکھتا اور شرمندہ کر کے باہر نکال دیتا۔ تمام آبادی میں شور برپا ہو گیا۔ جا بجا یہی چرچا تھا۔ مسلمانوں کو بھوک اور نیند بھول گئی۔ گھروں میں، بازاروں میں، گلی میں، کوچوں میں جہاں بھی جا رہا تھا یہی گفتگو اور ذکر تھے۔ جب کسی جگہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کہتا تھا کہ تم کھانا لے کر جاؤ تو وہ اسی وقت اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیتا۔ کوئی کہتا تھا میں راشی ہوں، کوئی کہتا تھا میں سود خور ہوں، کوئی کہتا تھا میں کم تولتا ہوں، کوئی کہتا میں نے لڑکیوں کو حصہ نہیں دیا، کوئی کہتا میرے لڑکوں کی آمدنی میں حرام شامل ہے۔ یوں کہ ہر کسی کا سود وغیرہ کا چرچا زبان پر آ گئے اور ان کا برملا اعلان ہو۔ اگرچہ اجرہ میں ہزارہ مسلمان آباد تھے مگر ایک شخص بھی ایسا نہ ملا جس کے گھر سے ایک حلال کا لقمہ اس مسافر کو نصیب ہو جائے۔ تمام بزرگان کی گردنیں خم تھیں، جھکی ہوئی تھیں۔ اس احساس سے شرمندہ ہوتے جاتے تھے کہ آج ہزارہ مسلمانوں میں ایک شخص بھی نہیں ملتا جو ایک مہمان کو جو اگلے حلال کا طالب تھا ایک وقت کا کھانا کھلا سکے۔ رات کے 10 بج گئے تھے مگر کسی گھر سے کھانا نہ گیا۔ اب سوال یہ پیش تھا کہ یہ مسافر اجرہ سے بھوکا چلا جائے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی حرام کھانے پر ڈٹے رہیں گے۔ جو جو وقت گزرتا جاتا دلوں کا اضطراب بڑھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ رات کے 11 بج گئے۔ آخر مجمع کے اندر امید کی کرن جلوہ گر ہوئی۔ ایک شخص نے کہا، میں ابھی اپنی بہنوں اور بیٹیوں کا حصہ دیتا ہوں، اور اس نے وہ حصہ دے دیا۔ گروی زمین چھوڑتا ہوں، اور اس نے چھوڑ دی۔ تیسرے شخص نے کہا، میں آج کے بعد کبھی سود نہ لوں گا۔ اس نے سود کا کاروبار ترک کر دیا۔ میرے پیارے دوستو، مختصر یہ کہ آنن فانن اجرا کے بے شمار مسلمانوں پر توبہ اور استغفار کے دروازے کھل گئے۔ کسی نے رشوت چھوڑی، کسی نے جھوٹی گواہی کا پیشہ چھوڑ دیا، کسی نے راگ رنگ سے توبہ کر لی، کسی نے یتیموں کا غصب شدہ مال واپس کر دیا۔ اس کے بعد تعین کی جماعت کھانا لے کر مسافر کے پاس آئی اور اسے بتایا گیا کہ عشرہ کے بے شمار مسلمان اب اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی غلطیوں کو محسوس کر لیا ہے، اب عملی اصلاح توبہ کے بعد آپ کے پاس آئے ہیں اور یہ کھانا پیش کرتے ہیں۔ جب مسافر نے یہ واردات سنی تو سجدے میں گر گیا۔ اس کے بعد دسترخوان بچھایا گیا جس میں سے مسافر نے چند لقمے کھائے اور اس کے بعد لوگوں کو رخصت کر دیا۔ صبح ہوئی۔ صبح کے وقت بے شمار مسلمان جوق در جوق مسجد میں آئے تاکہ اس انسان کی زیارت کریں جس کے اخلاق نے اپنے صرف ایک ہی عمل سے عشرہ کے آدم یعنی مسلمانوں کو صحیح معنوں میں سچا مسلمان بنا دیا۔ مگر وہ حیرت زدہ رہ گئے جب انہیں بتایا گیا کہ مسافر تہجد کے بعد مسجد سے نکلا اور واپس نہیں آیا۔ تو یہ ایک واقعہ ہے جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اہل اللہ کس طرح خلق خدا کی اصلاح کرتے ہیں۔ کوئی بحث نہیں کی، کوئی چلہ نہیں کیا، کوئی کتاب نہیں چھاپی، کوئی درس و تدریس کا نصاب نہیں بنایا۔ وہ مغرب سے تہجد تک صرف چند گھنٹے عشرہ کی مسجد میں ٹھہرا، مگر جب وہاں سے نکلا تو سدا مسلمانوں کی اصلاح ہو چکی تھی۔ بے شمار یتیموں کو اپنا حق مل چکا تھا، بے شمار لڑکیوں کو اپنا شرعی حصہ مل چکا تھا، بہت سے مقروضوں نے اپنا قرضہ وصول کر لیا تھا، بہت سے
لوگ سود سے باز آ چکے تھے، بہت سے جواری جوا چھوڑ چکے تھے۔ یہ تو تقریباً وہ تھے جن پر سدا مرتبہ قرآن پڑھا گیا، جنہوں نے 20 مرتبہ آواز سنائی گئی اور جن سے متعدد مرتبہ پنچایتوں نے جمع ہو کر حق کا مطالبہ کیا، مگر وہ ظلم و ستم سے باز نہ آئے۔ لیکن اب وہ ایک ہی رات میں اس طرح غائب ہو گئے گویا انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا۔ پھر لطف یہ کہ سارا کام نماز مغرب سے شروع ہوا اور اسی رات 11 بجے ختم ہو گیا۔ ایسے ہی باعمل اور باخبر انسان ہیں جن کی نگاہوں سے لوگوں اور ملکوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ عزیز دوستو، ہم سب کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم جو کھاتے ہیں کماتے ہیں وہ حلال ہے؟ یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ گیا اس کی کوئی عبادت کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ عزیز دوستو، ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم اس پیمانے پر کہاں تک پہنچے ہیں۔ آخر میں بتاتی چلوں کہ اس بزرگ کا نام حضرت مولانا عبد المجید دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھا، جنہوں نے چند گھنٹوں میں اللہ کی مدد سے یہ سب کچھ کر دکھایا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں